کارواں سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ اور آپ حیران اس لیے ہوں گے کہ یہ کون سی کارواں سرائے ہے، نہ یہ قزاقستان میں ہے، نہ ایران میں ہے، نہ آذربائیجان میں ہے، یہ کوئی اور ہی کارواں سرائے ہے۔ اور یہ کارواں سرائے ہے شنگریلا کی اسکردو میں۔ اور میں 18 برس کے بعد آیا ہوں، 20 برس کے بعد آیا ہوں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری کیا حالت ہے اس عمر میں۔ میں بار بار اپنی عمر بتاتا ہوں، 87 ہوں میں۔ اور میرا ساتھ دے رہے ہیں وقار صاحب جو پیچھے ہیں، اس کے علاوہ بھٹی ہیں، عمیر ہیں۔ ان کو تو میں نے کہا تھا کہ تیرتے ہوئے آئیں، ان کو کشتی مل گئی تو یہ کشتی میں سائٹ پہ اس وقت موجود ہے اور ہماری طرف نہیں دیکھ رہے۔ کام ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ مچھلیوں کی طرف دے رہے، خاص طور پہ بھٹی صاحب جو ہے نا، فیمیل مچھلیوں کے بہت خیر۔ تو جناب میں عرض کرتا ہوں کہ کیسے میں یہاں پہ پہنچا، کیوں پہنچا۔ اسکردو ایئرپورٹ پر اتر کے مجھے وقار نے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جیسے ایک جانور ہوتا ہے، اس کو جنگل سے پکڑ کے ڈومیسٹیکیٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کو اچھی خوراک دی جاتی ہے، اچھی رہائش دی جاتی ہے، اور اس کے بعد کسی وقت ان کا خیال آتا ہے مالکوں کا کہ اس کو جنگل کی طرف بھی لے جانا چاہیے۔ تو وہ جب جنگل کی طرف لے جاتے ہیں اور جانور اپنے قدرتی انوائرمنٹ کو دیکھتے تو جو خوشی اس کے چہرے پہ ہوتی ہے، آج صبح ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے مجھے وہی خوشی نصیب ہوئی۔ مجھے لگا جیسے میں وہ جانور ہوں جس کا جنگل یہ تھا، جس کا آبائی گھر یہ تھا، اور میں یہاں سے نکل کر آبادیوں میں چلا گیا۔ وہ ایک سانس لیں ذرا گہرا، لاہور کی پولوٹیڈ ایئر کے بعد۔ اٹس سو پیور، اٹس سو پرسٹین کہ آپ اگر سانس لیتے ہیں نا، بلیو می، تو گلے میں لگتا ہے کہ پائلیں بج رہی ہیں۔ کو کتھاکلی رقاصہ ہے، اس کی جیسے چھنک نہیں ہوتی، ایسی شفاف ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں آغاز کرتا ہوں لاہور سے جو اسکردو کی فلائٹ تھی۔ اسکردو کی فلائٹ میں اسلام آباد سے بہت مرتبہ کر چکا ہوں، لیکن میں بھول چکا تھا۔ اور جب ہم آئے ہیں پہاڑوں کے اوپر، اور بلیو می، ایک تو یہ ہے کہ میں پہلی مرتبہ اسکردو آیا ہوں مئی کے مہینے میں، اور ابھی برف جو ہے چوٹیوں پہ موجود ہے، اور اس ٹھنڈک بھی زیادہ ہے، اور نیچے جہاز کے نیچے جو گزر رہا تھا جو بھی منظر، اس میں بھی برف ہی برف تھی، اس لیے کہ تازہ برف باری ہوئی تھی۔ اور جب ہم اگست سپٹمبر میں آتے تھے تو نیچے فیری میڈو دکھائی دیتا، جھیل سیف الملوک دکھائی دیتی تھی، اب وہ سارے برف پوش تھے۔ تو ایک تو یہ چینج، اور مجھے یاد ہے کہ تکیہ طارق جو ہمارا ماشاء اللہ ہے، اس کے 15 ارکان یہاں پہ آئے، سارے ٹی شرٹیں پہنی ہوئی عجیب سی۔ تو میرے ساتھ عائشہ بیٹھی، تو عائشہ مطلب ہے کہ میچور خاتون ہے، لیکن پہلی مرتبہ وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی وہ، اینڈ شی بیکیم سارٹ آف ڈیلیریس۔ جس طرح انسان جو ہوتا ہے نا، وہ دیکھ کے کوئی چیز اس کے قابو میں، کہ طارق صاحب یہ دیکھیں کتنے یہ برفیں، یہ شی واز سینگ اٹ فار دا فرسٹ ٹائم۔ چنانچہ یہ جو لاہور سے اسکردو فلائٹ، اٹ از این امیزنگ ایکسپیرئنس۔ میرا خیال ہے کہ جو بھی جتنا بھی کرایہ ہے جہاز کا، اس منظر کے لیے، بلکہ عادل کہہ رہا تھا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ کسی روز ذرا آؤٹنگ کا موڈ ہو تو انسان لاہور سے فلائٹ لیس کر دو گی اور اگلی فلائٹ پہ واپس۔ اینڈ اٹس ورتھ اٹ، اٹس دا موسٹ میگنیفیسنٹ فلائٹ ان دا ورلڈ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کیونکہ میں پاکستانی ہوں، پوری دنیا یہ کہتی ہے۔ اب اس کو کمپیئر کریں پرانے زمانے میں جب ہم نکلا کرتے تھے شاہراہ قراقرم پہ، پہلی رات جناب اسلام آباد، دوسری رات بشام، مشکل سے تیسرے روز ہم پہنچے تھے گلگت وغیرہ، اور اسکردو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسکردو کی سڑک اتنی خوفناک تھی،
اوپر سے پتھر آ رہے ہیں، ادھر سے دریائے سندھ کراچی، اب وہ بھی بہت خوبصورت بن گئی، اور یہاں سے گلگت 3.5 گھنٹے رہ جاتا۔ شنگریلا نام کیوں ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں۔ مثلاً مختلف فینٹسی ناولز لکھے تھے، اس میں ایک تھا The Man who was made a king یا who was a king، وہ کافرستان کے بارے میں، لیکن وہ فینٹسی ہے۔ اسی طرح شنگریلا جو تھا وہ ایک ناول تھا، اور اس کی بنیادی کہانی یہ ہے کہ ایک جہاز گم ہو جاتا اور کہیں کریش کر جاتا ہے، اور وہ سروائیو جو 2-3 لوگ کرتے ہیں، وہ باہر آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب گرین ویلی ہے، پہاڑوں کے اوپر برف ہے، اور لوگ بہت خوبصورت ہیں، اور ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، اور ہر طرف پھلدار درخت ہیں، اور ایک سکون ہے، ایک آشتی ہے وہاں پہ۔ چنانچہ یہ جو امیجری تھی، اس کی دنیا پاگل ہو گئی۔ مثلا پہلی فلم جو میں نے حمزہ کے بارے میں دیکھی، اس کا نام تھا سرچ فار پیراڈائز۔ شنگریلا از بیسیکلی دا آئیڈیل پلیس، ایک جنت کہہ لیں جو روئے زمین پہ ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ انسان جو کچھ خواہش کرتا ہے وہ۔ چنانچہ ایک باقاعدہ مہم شروع ہو گئی کہ یہ ناول میں جتنا دیے گئے ہیں انڈیکیشن، اس لحاظ سے اس وادی کو کھوجا جائے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ ان سرچ آف شنگریلا ایک جو بہت فیمس ڈاکومنٹری بنی، وہ 2-3 شخص اس پورے خطے میں آتے ہیں۔ باہر طور ان کا جو اپنا تھا خیال کہ چائنا کے یہاں پہ جو سرحد ہے ہماری چائنا کے ساتھ، وہاں پہ انہوں نے ڈسکور کیا کہ جس طرح اس نے کہا کہ ماؤنٹینز ہے، یہ ماؤنٹینز ہے، لوگ ایسے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کی مرضی، انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اوریجنل شنگریلا یہ ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ چینی بھائی جو ہوتے ہیں کمرشلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، جو پاسبلٹی دیکھتے ہیں نا، چنانچہ انہوں نے نزدیکی جو چھوٹا سا بے آباد سا گاؤں تھا، نام اس کا چنگ منگ شنگ تھا، اس کا نام شنگریلا رکھا، اور اس کو ری بلڈ کیا اس امیجری، اس فینٹسی کے حوالے سے جو اس ناول میں تھی۔ بلیو می کہ چائنا میں جتنی ٹورزم اس گاؤں کی ہے، اٹس ناٹ شنگریلا، اسی طرح اس نے سیمی تبتین اس میں آرکیٹیکچر دیا ہے، اور اس کا نام پورے کا شنگریلا رکھ دیا ہے۔ اور چائنا میں لوکل ٹورزم اتنی زیادہ ہے کہ ان کو باہر کے ٹورسٹ کی ضرورت ہے۔ اب ہمارا جو شنگریلا ہے، عارف ہمیں بتا رہے تھے کہ دنیا کے 5 ملک ایسے ہیں جن کی خواہش ہے، جنہوں نے رابطہ کیا ہوا ہے کہ یہاں سے فلائٹ چلائیں، یعنی ٹورزم پوٹینشیل میں بتا رہا ہوں۔ ان میں ازبکستان بھی ہے، تاجکستان بھی ہے، اور 1-2 ملک ہیں، اور ان کے سفیروں کا کہنا ہے کہ جی ہمارے جہاز پامیر سے اڑتے ہوئے آئیں گے اور within 50 منٹس اسکردو پہنچ جائیں۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر تھوڑی سی اور دلچسپی ہو تو یہ ہب بن سکتا ہے ٹورزم کا، ہمیں IMF کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو میں بات کر رہا تھا، یہ ذرا یونائٹڈ ہوگی، مطلب میں نے لکھا تو ہے کچھ، لیکن یہاں کے آدمی آواز واختہ ہو جاتا، کوئی خاص ربط نہیں رہتا، مختلف کیونکہ امیجز ہوتے ہیں، فلیشز ہوتے ہیں، جس طرح فلیشز دماغ میں آتے ہیں میں بیان کرتا جاتا ہوں۔ تو بریگیڈیئر صاحب نے وہ گلاب کے پودے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لگائے یہاں پہ، اور ابھی یہاں سے مجھے دکھائی دے رہے ہیں کناروں پہ۔ انہوں نے ایک جو خاص، جس کی وجہ سے یہ اسپاٹ مشہور ہوا، کہ PIA سے پہلے اورینٹ ایئر ویز یا اورینٹ ایئر لائنز ہوا کرتی 1948 تک میرا خیال، تو اس کا ایک طیارہ آیا اسکاردو،
اور یہاں پہ بڑا مشکل تھا لینڈنگ اس زمانے میں تو بالکل. اور وہ جب لینڈ کیا ہے نا تو وہ آلموسٹ کریش کیا, اور مطلب ہے کہ اس میں عملہ وغیرہ بچ گیا, لیکن وہ بیکار ہو گیا. اب وہاں سے اسے اسلام آباد یا کہیں اور تو لے جایا نہیں جا سکتا تھا, چنانچہ انجن وغیرہ لے گئے, اس کا ڈھانچہ باقی رہ گیا. بگیڑیہ صاحب جو ہیں ان کے ذہن میں بڑے نادر خیالات آتے رہتے تھے. اینڈ بائی دا وے ہی واز اے ہیرو آف کشمیر وار آلسو, اس کے بارے میں بعد میں بات کریں. تو انہوں نے یہاں جو کارپوریشن یا وٹ ایور اس سے بات کی کہ بھائی یہ ڈھانچہ پڑا ہوا ہے تو یہ آپ مجھے دے دو. یہ میں بات کر رہا ہوں آلموسٹ 50 ایئر, پتہ نہیں کتنے سال پہلے. تو انہوں نے سرکاری محکمہ تھا نا کہ اتنا لو ہے, فلاں ہے فلاں ہے, لیٹ سپوز کہ 10,000 روپے قیمت لگائی. بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ نہیں سر, مطلب ہے کہ 10,000 تو میں نہیں دے سکتا, 2,000 روپیہ دوں گا. ان کا 2,000 میں پورا جہاز, ان کا بھی اس میں وہ نہیں ہے, انجن نہیں ہے تو ڈھانچہ ہے ان کا, پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا. اب ہوا یہ کہ 3-4 مہینے کے بعد اوپر کہیں طغیانی آئی, بارشیں شدید ہوئیں, انڈس میں سیلاب آ گیا. اچھا وہ کناروں پر تھا, وہ ڈھانچہ آہستہ آہستہ کھسکنے لگا, اور امکان تھا کہ وہ کھسک کے انڈس میں شامل ہو جائے گا, اور اگر انڈس میں شامل ہو گیا تو وہاں تو کوئی چیز آگے پتھر اور یہ وہ غائب. تو انہوں نے ایمرجنسی میں بریگیڈیئر صاحب سے رابطہ کیا کہ سر 2,000 ہی دے دیں, یہ لے جائیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ بریگیڈیئر صاحب نے ان کو 2,000 دیا یا 500 دیا, کیونکہ اس وقت تو وہ بالکل وہ کہتے تھے کہ یہ ڈوب رہا ہے, جہاز ڈوب رہا ہے تو دے دیں. بریگیڈیئر صاحب اس کو مختلف ٹریکٹرز کی مدد سے, اور یہ ایک پروسیس تھا اتنی دور سے, اس کو کھینچ کے یہاں پہ لائے اور اس شینگری-لا کا ایک حصہ بنایا. آج وہ ایک ریسٹورنٹ ہے, اور بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیسے جی بڑی اچھی ڈیکوریشن ہے, یہ ان کے خیال میں کیسے آیا ہے کہ ایک جہاز بنا کے. میں نے کہا جی یہ جہاز اوریجنل ہے, یہ یعنی ڈیکوریشن کے طور پہ نہیں ہے. اچھا یہ دیکھیں چینی لالٹینیں ہیں. ہاں اچھا یہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھی چٹان کے اوپر نا, نہیں چینی نہیں, جیپنیز جو ہوتے ہیں نا باغ, ان میں. تو آئی ہوپ کہ رات کو جلدی ہوگی. ہائے 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 ہائے, مجھے جو منظر دیکھنے کو مل رہا ہے نا, پیچھے اسٹننگلی بیوٹیفل ماؤنٹینس کورڈ ود سنو, اور یہ چینی آئی مین جیپنیز لینٹرن رائٹ ان دا مڈل آف دا لیک آن اے راک. اور یہ جب میری خواہش ہے یہ جل اٹھے, لیکن یہ بہتر ہے کہ یہ نہ جلے, کیونکہ میں اس کی تاب نہیں لاؤں گا, میں جھیل میں چھلانگ لگا. اچھا جھیل میں چھلانگ لگانے کی نا اور بھی سلسلے ہیں, یہ میں واحد بندہ نہیں ہوں جس کے ذہن میں آیا. لی پو تھا ایک چائنیز شاعر, تو موصوف جو تھے کشتی میں سیر کر رہے تھے, اور وہاں پہ جھیل میں چاند کا ایک عکس پڑ رہا تھا. تو شاعر آدمی تھے اور ظاہر کے قدرے مخمور بھی ہوں گے, تو انہوں نے کہا کہ میں چاند حاصل کروں گا. چنانچہ انہوں نے جھیل میں چھلانگ لگائی, ڈوب گئے. شکر ہے میں مخمور تو نہیں ہوں, نہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں, نہ چاند ہے, لیکن یہ لالٹین جو بھی ہے نا یہ جلنی نہیں چاہیے, نہیں تو میں مائل ہو جاؤں گا. اچھا بریگیڈیئر اسلم جو ہے عجیب ایک عجوبہ روزگار شخصیت. پہلی مرتبہ انہوں نے فیری میڈو کا جنگل انہوں نے ڈسکور کیا, اور فیری میڈو کا ظاہر ان کا بزنس بھی تھا یہاں پہ خاصا. وہاں کا جنگل کا کچھ حصہ انہوں نے حکومت سے خریدا, اور ان کا خیال تھا کہ بیوقوف شخص ہے, اس کو یہ جو لکڑی کاٹے گا یہ نیچے کس طرح لے کے جائے گا. مائنڈ یو اس زمانے میں فیری میڈو کو کوئی روڈ نہیں جاتی. میں جب گیا ہوں, آپ کو یاد ہوگا نانگا پروت میں 40 سال پہلے, تو میں بورڈر رج کی طرف سے گیا ہوں. اب بورڈر رج کے اوپر شدید تو نہیں آ سکتی. چنانچہ بریگیڈیئر صاحب نے جو لوکل لوگ تھے ان سے یہ لکڑی بھی حاصل کی, اور سستے داموں اس لیے بھی حاصل کی کہ ان کے ساتھ وعدہ کیا
کہ میں یہاں ایک سڑک بناؤں گا اور جب میرا کام مکمل ہو جائے گا تو یہ سڑک آپ کی ہوگی. آج جو سڑک ہے جو فیری میڈو کو جاتی، جس نے فیری میڈو کی قسمت بدل دی ہے، وہ بریگیڈیئر اسلم صاحب کی. اچھا ایک اور بات مجھے یاد آ رہی کہ ہم جہاز پہ آئے ہیں تو لاہور ایئرپورٹ پہ ایک صاحب ساتھ بڑے خوبصورت اسمارٹ بچے، دل خوش ہو جاتا ہے اسمارٹ بچوں کو دیکھ کے نا، ذرا سونے بھی ہوں کھڑے ہوئے. تو انہوں نے سلام دعا لی. ان صاحب نے کہنے کہ سر ہم نیوزی لینڈ سے آئے، تو یہ میرے بچے وہاں کی پیدائش، تو میں نے آپ کی کتاب پڑھی تھی نانگا پروت، اس میں فیری میڈو کا تذکرہ ہے. میں ان کو فیری میڈو دکھانے جا رہا ہوں. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ لوگ نیوزی لینڈ سے چلیں اور فیری میڈو جا رہے ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب نے فیری میڈو کی بھی سڑک بنائی. اچھا جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ یہ جو لاہور سے سیدھا ہی 10 بجے چلے ہیں، میرا خیال ہے 11:15 بھی نہیں ہوں گے جب ہم اسکردو پہنچ گئے. تو یہ جو فیسلٹی ہے یہ پہلی مرتبہ ایک پچھلی گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کی فرام کراچی، لاہور وغیرہ وغیرہ. اور عارف صاحب بتا رہے تھے کہ 10 فلائٹس آتی ہیں سیزن میں. اینڈ رائٹ ناؤ اسکردو میں، یعنی پورے پاکستان میں اتنے لگژری ریزورٹس نہیں ہیں جتنے اسکردو میں. ٹھیک ہے وہ مہنگے ہیں، لیکن باہر تو اور ان میں جو فیسلٹیز ہے اٹس امیزنگ کہ وہ فیسلٹیز یہاں پہ کیسے مطلب کہ دی جا رہی ہیں. لوگ آتے ہیں یا تو بکنگ نہیں ملتی. ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم باقاعدہ شنگری لا میں ہمیں قیام کی مطلب موقع نصیب ہوا. اچھا شنگری لا کا، اس شنگری لا کا ایک پوری تاریخ، مثلا اس شنگری لا کو میں آلموسٹ 50 برس سے زیادہ کو جانتا. اور یہ شروع تب ہوئی کہانی شنگری لا کی. آپ جانتے ہیں کہ ہماری ایک زمانے میں سبزیوں اور پھولوں کی اور ایگریکلچر اکوپمنٹس کی اور پلانٹس کی یہ ایک کمپنی ہوتی تھی، کسان اینڈ کمپنی. میں وہاں بیٹھا بھی کرتا تھا. تو وہاں پہ ایک صاحب آتے تھے میرے والد صاحب کو ملنے، اور میں یہ لکھ بھی چکا ہوں، عرض بھی کر چکا ہوں کہ والد صاحب کیونکہ کسان کے بیٹے تھے، خود انہوں نے ہل جوت کے چلایا ہوا تھا. مٹی کو خوشبو سے سونگھ کر بتا دیتے تھے کہ مٹی زرخیز ہے یا نہیں، اور اس میں کون سا پودا، کون سا پھول، کون سی فصل کامیاب ہو سکتی ہے اور کون سی نہیں ہو سکتی. چنانچہ لوگ آتے تھے ان سے مشورہ کرتے. تو ایک بڑے امپریسو قسم کے صاحب آتے تھے، کم از کم 2-3 مرتبہ وہ آئے. انہوں نے کہا کہ جی میں اسکردو سے آیا ہوں، اور بلیو می دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم میں نام سن رہا تھا اسکردو کا. آئی ہیڈ نو آئیڈیا. اب پاکستانی ہمارا یہ حال تھا جہالت کا. اور وہ تھے بریگیڈیئر اسلم جنہوں نے بنیاد رکھی اس شنگری لا کی. اور وہ آتے تھے والد صاحب کے پاس، اور ان کی خواہش تھی، انہوں نے بتایا کہ جی وہاں ایک جھیل ہے میرے تصرف میں، کیونکہ یہ شنگری لا والوں کی جھیل، تو اس میں کیا سنگھاڑے قائم کامیاب ہو سکتے ہیں. سنگھاڑے وہاں مرید کے وغیرہ کے جوڑوں میں ہوتے تھے. تو انہوں نے انہیں حساب لگا کے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھول کون سے کامیاب ہو سکتے، کہا کہ وہاں پہ گلاب کامیاب ہو سکتا ہے. والد صاحب نے کہا پورے یورپ میں گلاب کامیاب ہوتا ہے. چنانچہ ہم نے یعنی کسان اینڈ کمپنی نے گلاب کے پودے بریگیڈیئر اسلم صاحب کو مہیا کیے، بک کیے، اور وہ شنگری لا کے آس پاس لگائے گئے. کین یو بلیو اٹ کہ اس بات کو 50 سال ہو چکے ہیں. اور عارف اسلم جو اب مالک ہیں شنگری لا کے، انہوں نے کہا جی ہاں یہ وہی گلاب کے پودے ہیں جو آپ کے والد صاحب نے سپلائی کیے. پورے ایریا میں
وہ گلاب مہک رہے ہیں، مہکیں تیرے عارض کے گلاب اور زیادہ. اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب میں ان گلابوں کو دیکھتا ہوں تو ان میں مجھے صرف گلاب کی خوشبو نہیں آتی، اپنے والد صاحب کی خوشبو آتی. لیکن کنٹینیوٹی جو ہے پلانٹ کی، کہاں لاہور سے وہ چلتا ہے اور کہاں اسکردو جیسی فار آف وادی میں وہ آ کے لگایا جاتا ہے، اور کہاں میں اس شخص کا بیٹا جس نے وہ گلاب کے پودے مہیا کیے یہاں آتا ہے. تو مجھے ان میں گلاب کی مہک کے علاوہ اپنے والد کی خوشبو تو آئے گی. خواتین حضرات، ایکچولی میں پرانی یادوں میں کھو گیا. یہ جو جھیل ہے، میں نے عارف کو ٹیلی فون کیا، میں بتاتا ہوں کہ عارف کے ساتھ کس طرح، عارف اسلم کے ساتھ، اور میں نے اسے کہا کہ بھائی اس طرح ہم آ رہے ہیں اور ایکسپریس کا عملہ آ رہا ہے. اور میں داد دیتا ہوں، دیکھیں آئی اشور یو، پاکستان کا کوئی اور چینل نہیں ہے جو اس طرح کے پروگرام کرتا ہے. یعنی یہ جنون والے پروگرام ہے، یہ باقاعدہ وہ فیتا لپیٹنے والے پروگرام نہیں ہیں. اب صاحب بٹی عمیر آ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے ابھی یہ الٹ جائے، مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب جان پہ کھیل رہے ہیں، ایسی نہیں ہے. اب وقار کو کچھ نہیں ہوگا، اس کا وزن ہلکا ہے، ڈوب میں جاؤں گا. وہ احمد مشتاق کا ایک شعر کا ایک مصرع ہے کہ اسے دیکھیں یا اس میں ڈوب جائیں، پانی کے بارے میں کہتا ہے. تو اس میں مچھلیاں ہیں، اور مچھلیاں جو ہیں وہ کہا جاتا ہے ٹراؤٹ، اور ہیوج فش. لاسٹ ٹائم میں جب آیا تھا تو میں نے اتنی فشز نہیں دیکھی تھی، اور یہ بھری ہوئی ہے. اور دوسری جو اہم چیز ہے نا کہ اس جھیل میں، عام جھیلیں جتنی بھی جھیلیں ہوتی ہیں موسٹلی وہاں پہ کوئی نہ کوئی نالا آ کے گرتا ہے، برفیں جو ہوتی ہیں وہ پگھلتی ہیں اور اس سے وہ جھیل جو ہے وہ کریٹ ہوتی. اس جھیل میں چشمے ہیں نیچے، اور اگر آپ خاص جگہوں پہ دیکھیں تو وہ ابلتے ہوئے نظر آتے. دیٹ از وائی اٹس کلیئر اور اٹس بلو. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ عارف کو جب میں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے دیکھو میں 18-20 سال کے بعد آ رہا ہوں، مجھے کوئی لیک ویو وغیرہ نہیں چاہیے، مجھے ایک طرف کمرہ چاہیے جہاں پہ میں تھوڑا بہت کام کر سکوں، تھوڑا بہت سیر کر سکوں، لیک ویو نہیں چاہیے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک پورا سویٹ جو ہے شیلے ٹائپ، اور اس کے برآمدے میں بیٹھ کے جب میں نے اس لیک کو دیکھا ہے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ لیک ایسی نہیں ہے جس سے دل بھر جائے. یہ میں اب آیا ہوں تو یہ ایک نئی لیک لگتی ہے، انچھوئی، جہاں اور کوئی بھی نہیں گیا. حالانکہ یہاں کشتیاں چلتی ہیں، مسافر آتے رہتے ہیں، لیکن اس کی جو پوترتا ہے، اس کی نیٹنس جو ہے، اس کی پاکیزگی جو ہے، اس کی شفافیت جو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی سینگ از بلیونگ، تو وہ دیکھ کے ہی ان کا پتہ چلتا ہے. اور میرا خیال میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ میں مئی میں آیا ہوں، اور آج تک میں نے شنگریلا کے بیک گراؤنڈ پہ اتنی برفیں نہیں دیکھی. اس سے اس کا اور ہی ایک حسن بنتا ہے. اچھا یہ جو وہ اپر کچورا بھی ہے، دیٹس آلسو ویری بیوٹیفل لیک، یہاں سے کچھ دور اوپر ہے، اور اس کے ساتھ وادی سوگ کو رستہ جاتا. وادی سوگ اس زمانے میں ظاہر ہے وہ کوئی بھی نہیں تھا، اٹ واز ڈیسولیٹ، ایک دریا سا تھا، درمیان میں گرینری تھی. اب وہاں بھی وہ ڈیولپ ہو گیا اور بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. اور اگر وادی سوگ سے سیدھا اوپر جائیں تو آپ کو شاید یاد ہوگا، میری کتاب ہے دیوسائی، اس میں برجیلا درہ ہے. برجیلا درہ سے ایک انگریز جو تھا 150 سال پہلے وہاں پہنچا تھا، وہ کم وقت ہر جگہ پہلے پہنچ جاتے ہیں ہم سے 100-150 سال. اچھا، اس نے پہنچ کر کہا تھا کہ ہمالیہ کا سب سے شاندار منظر جو ہے برجیلا سے دکھائی دیتا، کیونکہ وہاں سے کیٹو دکھائی دیتی ہے، گیشاپورم دکھائی، یو نیم اٹ، 5-6 بہت چھوٹی چھوٹی جس میں منیچر ہوتی ہے، ظاہر 200 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے. تو یہ اگر وادی سوگ سے ذرا آگے جائے نا تو چڑھائی شروع ہوتی ہے، تو وہ برجیلا کی ہوتی ہے.
اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو یہاں سے آپ اس نظارے تک جا سکتے ہیں، ادروائز ظاہر ہے کہ دیوسائی کے راستے جانا پڑے گا۔ ہیلو 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 اچھا، ابھی آپ کو میں نے کمپلیٹلی یہ پورا ایپیسوڈ ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم نے لینڈ کیا اسکردو ایئرپورٹ، اب اسکردو ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو ظاہر ہے ایک تو تکیہ طارق کے اراکین، ایک ایکسپریس والے دوست، اس کے بعد ٹورسٹ پولیس والے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ دے آر ویری افیکٹو بائی دا وے، ان کا نام پولیس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ نیگیٹو سا بنتا ہے، وہ مطلب ہے کہ ٹورسٹ گائیڈ ہونا چاہیے ان کا نام، وردیاں شردیاں پہنی ہیں، وہ تمام ٹورسٹوں کی مدد کرتی۔ ایک تو وہ آ کے انہوں نے گفتگو کی، شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد ایک خاتون ہے صوبیہ، انہوں نے شاید انتظام کیا ہوا، ایک صاحب ٹوپیاں لے کے آ کے گلگت والی، وہ سب لوگوں کو انہوں نے پہنائی۔ وہاں سے فارغ ہوئے تو اور لوگ تصویر کشی وغیرہ، اور وہاں پہ آپ میری تصویریں دیکھیں گے کہ میں کتنا خوش۔ تو وہاں پہ کسی نے کہا کہ عارف صاحب آئے ہوں۔ اب عارف از 80، مطلب مجھے 7 سال چھوٹے ہیں۔ آئی نیور ایکسپیکٹیڈ کہ اتنی دور یہ بوڑھا شخص، اینڈ ہی واز اسٹینڈنگ دیئر ٹو ریسیو می، اینڈ آئی کانٹ ٹیل یو کہ عارف کے بارے میں تفصیلی گفتگو میں بعد میں کروں گا، کہ آئی واز سو ہیپی کہ یہ شخص پورا شنگریلا کا جو انتظام وغیرہ ہے وہ چھوڑ کے یہاں پہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے مجھے لینے کے لیے۔ چنانچہ آلموسٹ 50 ایئرس ہو گئے ہوں گے ہماری رفاقت کو۔ دیٹ واز ون آف مائی گریٹسٹ پلیئر۔ اس کے بعد وہ کمشنر صاحب تھے، ان سے بھی ملاقات ہو گئی، اس طرح ایئرپورٹ مینیجر وغیرہ۔ تو اٹ واز جس طرح ہوم کمنگ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو بیٹا چلا جائے کہیں پردیس تو اس کی ہوم کمنگ ہوتی، تو مجھے اسکردو نے اس طرح ٹریٹ کیا۔ اس کا جو نیچرل ہیبیٹاٹ ہے اس میں جا کے چھوڑ، اب اس کو نہیں پتا کہ یہاں میں خوراک کھا سکوں گا یا نہیں کھا سکوں گا، کوئی شیلٹر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے چہرے پہ جو خوشی ہوتی، جس طرح چھلانگیں مارتا ہوا اس کا گایا، تو بیسیکلی یہ میرا نیچرل ہیبیٹاٹ۔ اب عارف، اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب کے بعد، اچھا بائی دا وے بریگیڈیئر صاحب اور ان کی اہلیہ یہ شنگریلا کے عین اوپر جو ہیلاکس ہے نا وہاں پہ دفن، مطلب ہی ہیز ناٹ لیفٹ ہز شنگریلا، ہی اسٹل دیئر۔ تو عارف سے میری ملاقات کیسے ہوئی؟ ملاقات اس طرح ہوئی، پہلے میں ظاہر جانتا تھا سارا کچھ، کہ میں اور میرے بال بچے یہاں آئے ہوئے تھے، یہاں ایک آرمی ریسٹورینٹ ایگزیکٹلی اپوزٹ شنگریلا، وہاں سے شنگریلا کا منظر بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، وہاں ہم ٹھہرے ہوئے اور بچے بوٹنگ وغیرہ کرتے تھے، سارا کچھ جو بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو میں وہاں پہ کرسی ڈال کے دھوپ میں بیٹھا ہوا، تو میں نے ایک منظر دیکھا، اور وہ منظر نقش کہ شنگریلا کی جانب سے ایک بڑی شاندار کشتی آ رہی یوں کر کے، اور اس کشتی کا جو ملاح ہے اس نے بھی پتہ نہیں خاص وردی پہنی ہوئی ہے جس میں یہاں پہ کوئی گوٹا کناری ہے، اور اس کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے بڑا چٹا گورا، اور اس نے بھی اشکر نما ایک چیز پہنی ہے اور یہاں گولڈن کالر ہے، اور ہاتھ میں اس نے ایک تھال پکڑا ہوا ہے اتنا بڑا۔ مجھے سمجھ نہ آئی، میں نے کہی کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ چنانچہ وہ کشتی آئی، وہ شخص اترا، اور وہ اتنا بڑا تھال میرے سامنے رکھ کے کہنے لگا جی سامنے عارف اسلم صاحب نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، اور وہ تو چیریز، اور میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، 10-12 کلو تو ہوں گی۔ اب میرے بچے جو ہیں جس طرح انہوں نے شوق سے وہ چیریز کھائیں، میرا خیال تصویر بھی ہوگی، اور وہ اتنی زیادہ تھی ہم اب کھا تو نہیں سکتے تھے۔ ہم پھر لاہور لے گئے اپنے ساتھ اور دوستوں کے بھیجی،
اور جب بھی وہ پوچھتے تھے کہ چیریز کہاں سے آئی تو ہم کہتے تھے کہ شنگریلا کے باغوں سے آئی. اچھا یہاں پہ میں چیری کے علاوہ ایک اور میں فیکٹ بیان کرتا ہوں. یہاں پہ ان کا ایپل آرچرڈ بھی ہے, تو اس میں سیب جو ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا کتنے میٹھے ہیں, نرم ہیں. حالانکہ میں سیب کو کھاتا نہیں اتنے شوق سے, لیکن ان میں ایک خاص خوشبو ہے. تو ایک دفعہ آئے تو میرا خیال عارف نہیں نا 2 پیٹیاں ہماری گاڑی کے اوپر رکھوا دی. چنانچہ جب ہم لاہور پہنچے 2 دن کے بعد ان کو کھولا ہے, وہ بلیک ہو چکے تھے. خواتین حضرات, کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے انوائرمنٹ میں ہی پنپتے ہیں, کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں جو اگر 1 کلومیٹر کی ڈیپتھ نہ ہو سمندر کی, اس کے اوپر پریشر نہ ہو, وہ کھلتے نہیں ہیں, وہ نیچے ہی کھلتے ہیں. ان کو باہر لائیں وہ مرجھا جاتے ہیں. کچھ اسی طرح ہی میں بھی ایک ایسا مرجھایا ہوا پھول ہوں کہ جس کردو آ گیا ہوں اور میں یہاں پہ کھل اٹھا. اچھا کردو جو میں آیا ہوں تو یہ گیٹ وے ہے ایک, جہاں سے پرانے زمانوں میں جب آتش جو ہے وہ جوان نہیں تھا, وہ 1.5 عمر تھا, تب بھی 50 سال کے بعد کی بات, یہاں سے کیٹو اور گندگورو اور سنو لیک اور پتہ نہیں کون کون سے ٹریکس تھے, ان پہ جایا کرتا تھا. تو اس دفعہ بات یہ کہ چور چوری سے جاتا ہے, ہیرا پھیری سے نہیں جاتا, چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو جائے. مطلب اتنا بوڑھا چور کہ وہ کھانستا ہوا گھر میں داخل ہو چوری کرنے کے لیے پکڑا جائے کیونکہ کھانس رہا ہے. تو میں اس قسم کا چور, میں نے پلان یہ بنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ شنگریلا سے لطف اندوز ہوں گے, کچھ گفتگو عارف سے کریں گے, اس کے بیٹے ہیں پاشا صاحب, ان سے کریں گے, شنگریلا کے بارے میں تفصیل کچھ اور جانیں گے, اور اس کے بعد میرا ارادہ ہے شگر جانے. اور شگر اگین گیٹ وے ٹو کیٹو. اب شگر میں بہت مرتبہ وہاں سے گزرا, وہاں بھی آبویسلی مجھے اب آرام چاہیے, میری ہڈیاں بوڑھی. اب یہ نہیں ہے کہ جس طرح تہران میں ایک دفعہ جگہ نہیں ملی تھی تو فٹ پاتھ پہ میں ڈال کے رکسیک سو گیا تھا, وہ والے دن تو نہیں رہے. یا پھر جب ٹریکنگ کرتے تھے, کیمپنگ کرتے تھے, وہ بھی دن نہیں رہے. پچھلی دفعہ حراموش گئے نا, تو میں لیٹ گیا اس میں جا کے, سلیپنگ بیگ میں اٹھا ہی نہ جائے, تو وہ دن نہیں رہے. لیکن پلاننگ میں مطلب کیا حرج کیا ہے, جس طرح میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ جو محاورہ ہے نا کہ اف wishes were horses fools would ride them, یعنی اگر خواہشات گھوڑے ہوتی نا تو بیوقوف ان کے اوپر سواری کرتے. میں وہ بیوقوف, میں نے ہمیشہ خواہشوں کے گھوڑوں پہ سواری کی, اور یقین کیجئے کہ کبھی نہ کبھی کوئی ایک گھوڑا آپ کو خواہشوں کے قریب لے جاتا ہے. چنانچہ ننگما ویلی ٹریک وہ خواہش ہے.